صحابہ کرام میں دو طبقے تھے، اہل اجتہاد، اہل اعتماد، اہل تحقیق، اہل تقلید۔ صحابہ کرام میں ہر آدمی فتویٰ نہیں دیتا تھا، فتویٰ دینے والے چند تھے، پھر ان میں فتویٰ دینے والے بھی دو ہیں، مکثرین، مقلین، زیادہ فتویٰ دیتے تھے، بعض جو کبھی کبھی فتویٰ دیتے، اور بعض وہ جو بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ اب جن کو مسئلہ پیش آتا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوتے تو ڈائریکٹ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیتے ہیں، تو اجتہاد کی ضرورت پڑی نہیں، وہاں تو نص آ گیا نا۔ جو لوگ دور دور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اجتہاد صحابہ کے پاس آ کر کے اپنی بات پوچھتے تھے، وہ ان کو جواب دیتے تھے، لوگ عمل کرتے۔ یہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ترتیب چل رہی۔ حضرات یہ ترتیب یوں چلتی رہی حتیٰ کہ پہلی صدی کے آخر میں، یعنی پہلی صدی ہجری جب ختم ہو رہی تھی اس کے آخر میں، بلکہ دوسری صدی کے شروع میں، پہلی صدی تو صحابہ کرام کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی دیر سے، تو پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد آج جو لوگ زمین پر زندہ اور آباد ہیں ان میں کوئی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا حضرت؟ سن 11 ہجری میں۔ ہجرت کا 11واں سال جب شروع ہوا، آپ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، ربیع الاول مدینہ منورہ آئے تھے، اور ربیع الاول کے مہینے میں جب 11ویں ہجری چل رہی تھی تب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ اب آپ بتاؤ، اس سے 100 سال بعد چلے جاؤ تو کیا بنے گا؟ 110۔ آخری صحابی جس کا انتقال ہوا 110، صحابہ پھر دنیا میں نہیں رہے۔ اسی آخری وقتوں میں کچھ مجتہدین علماء نے ان مسائل کو ترتیب دی، اور ان میں جو سب سے بڑے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام صاحب نے صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت انس کو دیکھا ہے، سمجھ گئے نا، غالباً واصلہ ابن اسقع کو دیکھا ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز ان کو دیکھا ہے، چند صحابہ کو دیکھا۔ روایت بھی ہے مکہ مکرمہ میں، حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تھا غالباً مکہ مکرمہ میں، اور یہ ہجرت کا تقریباً 94 ہجری کا زمانہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، اور میں جب گیا معلوم کون ہے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، اور وہ ایک بات بیان کر رہے تو میں نے سنی۔ اس پر اگرچہ محدثین کے بیچ میں باتیں ہوئی ہیں کہ کیا یہ روایت سند کے اعتبار صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، خیر القرون کے آدمی۔ امام صاحب نے فقہ کو بالکل ترتیب دی۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے، امام شافعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ کے ہیں، ان کے علاوہ اور ائمت شام میں امام اوزاعی تھے، مصر میں امام لیث تھے، اور جیسے بغداد کے اندر امام احمد ابن حنبل آئے ہیں، ان علاقوں میں اور بھی ائمہ آئے ہیں، سمجھ گئے نا۔ یہ سب یہ مجتہدین تھے، اس علاقے کے لوگ انہی مجتہدین کے پاس آ کر کے مسئلے معلوم کرتے تھے، وہ جواب دے، لوگ اعتماد کرتے۔ امام صاحب نے ایک فقہ مرتب کی ہے جس کا نام بن گیا ہے فقہ حنفی، اور آج امت کا ٹوٹل 3 حصے کرو تو 2 حصے فقہ حنفی کے فتاوی پر عمل کرتے۔ اب میں آپ کے سامنے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو یا جان بوجھ کر ہی غلط بیانی کرتے ہیں، ورنہ تو کیوں آدمی ٹھیک بات کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ،
امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، ان کے علاوہ بھی، لیکن ان کی وہ فقہ ان کو ایسے شاگرد ملے نہیں کہ آگے چلتی، ان کا چل گئی آگے۔ کبھی کسی استاذ کو ایسے شاگرد مل جاتے ہیں کہ وہ ان کا علم آگے پھیل جاتا ہے۔ یہ ائمہ نے اجتہاد کیا ہے اور ان کے اجتہاد پر امت نے اعتماد کیا۔ مجھے بتا دو، یہ 4 اجتہاد کی صلاحیت والے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ تو انہوں نے اگر اجتہاد کیا تو ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ ٹھیک کیا۔ اور امت کے باقی افراد نے، جن میں محدثین بھی، مفسرین بھی، فقہا بھی، آپ محدثین کے حالات پڑھو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امت کے بڑے طبقے نے ان مجتہدین پر اعتماد کیا ہے۔ بتاؤ اعتماد ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ اجتہاد بھی ٹھیک تھا اور یہ اعتماد بھی ٹھیک تھا، لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے پر، اپنے شرکیت طریقوں پر جمے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے باطل طریقے پر چلتے تھے۔ یہ لوگ ان آیتوں کو ان مجتہدین ائمہ کے لیے پڑھتے ہیں اور امت کے باقی افراد کے لیے مشرکین کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ کتنا ظلم! اللہ کو جواب نہیں دے، صرف اپنی تعداد بڑھانے کے لیے کوئی آدمی یوں کرے، کتنی بڑی خیانت ہے۔ تو اس لیے ان ائمہ نے جو اجتہاد کیا ہے وہ تو اجتہاد کے اہل تھے، اور امت نے ان پر اعتماد کیا ہے، امت بھی ٹھیک ہے۔ اور جو آدمی اس قسم کی غلط آیتیں پڑھے گا اور کسی آیت کو مشرکین کے آبا جو گمراہی پر تھے ان پر آیتیں فٹ کرے گا، یہ آیتوں کو فٹ کرے گا کن پر؟ ائمہ پر، اور امت کے یہ باقی لوگ جو ان کی تقلید کرتے ہیں ان پر فٹ کرے گا ان مشرکین کی آیت کو، تو اس آدمی کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟